بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ تیرا خالق ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی بہت بری بات اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خیال سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار دہرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ کلمات ارشاد فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، جبکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے، اور مزید فرمایا، اور یاد رکھو، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ اس فقرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک بار بار دہراتے رہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، یعنی یہ تکرار فرمانا ترک کر دیں۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 انسان کو قتل کرنا، نمبر 4 اور جھوٹی گواہی دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ احادیث کی حدیث سیریز۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کر دینے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس جان کو ہلاک قتل کرنا جس کا ہلاک کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر قتل کیا جائے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 جنگ کے دن منہ موڑ کر بھاگ جانا،
نمبر 7، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن خواتین پر تہمت لگانا۔ حدیث نمبر 57، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لعنت بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی والد کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دے۔ حدیث نمبر 58، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں، جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 59، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس رب کی طرف سے ایک پیغمبر آیا اور اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ خواہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس نے زنا یا چوری جیسا جرم بھی کیا ہو۔ حدیث نمبر 60، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر اوڑھے سو رہے تھے، چنانچہ میں دوبارہ حاضر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اسی پر قائم رہتے ہوئے مر گیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، خواہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ واقعی اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس نے چوری جیسا جرم کیا ہو۔ میں نے 3 بار یہی الفاظ دہرائے کہ خواہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اور چوری کا مرتکب ہوا ہو، اور خواہ یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی ہی پریشان کن کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب بھی یہ ان بیان کیا کرتے تھے، خواہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی ناک خاک آلود کر لیں، ضرور کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 61، مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میرا کسی کافر سے سامنا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے باقاعدہ جنگ کریں، جس میں وہ میرے ایک ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر وہ کسی درخت کے پیچھے چلا جائے
اور کہے کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے ایسا کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اسے قتل نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی ہو، تم اسے ہرگز قتل نہ کرو، اور اگر تم اسے قتل کرو گے تو وہ اس مقام پر ہوگا جس پر اسے قتل کرنے سے پہلے تم تھے، اور تم اس مقام پر ہوگے جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے وہ تھا۔ حدیث نمبر 62۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ کی جانب روانہ کیا، اور ہم نے صبح دم ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، اور میں اور ایک انصاری جوان اس قبیلہ کے ایک شخص کے پیچھے لگ گئے۔ پھر جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ یہ سنتے ہی انصاری نے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم واپس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس فعل کے بارے میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ رضی اللہ عنہ، تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکرے کا اس قدر تکرار فرمایا کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ہدف نہ بنتا۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ سر پیٹا، گریبان چاک کیا، اور زمانہ جاہلیت کے سے فکرے بولے اور نعرے لگائے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید درد میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں آپ کا سر آپ کے گھر والوں میں سے کسی خاتون کی گود میں تھا، اور وہ چیخ و پکار میں مشغول تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ چونکہ بے ہوش تھے، اس لیے اس عورت کی چیخ و پکار پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ
ہوش میں آئے تو فرمایا، میں ان سب باتوں سے بیزاری کرتا ہوں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت میں چیخ و پکار کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اظہار بیزاری فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس سفر میں اپنی ضرورت سے زائد پانی موجود ہو اور وہ دوسرے مسافر کو دینے سے انکار کر دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے امام کی بیعت محض دنیاوی اغراض و مفادات کے خاطر کی ہو، چنانچہ امام اگر اسے دنیاوی مال و متاع دیتا ہے تو وہ اس سے راضی رہتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد اپنا سامان تجارت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ مال اتنے داموں خریدا ہے، اور لوگ اسے سچا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی 77 نمبر، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قیمتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔